اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ویورز میں آج آپ سے بات کروں گا ٹوٹلی جو منافقت کی سیاست ہے کہ اس کے اوپر ہی بات کروں گا۔ اس سے زیادہ آج یعنی کہ نہ میں انڈیا اور پاکستان کے بارے میں نہ کرونا میں کسی بارے میں نہیں، صرف آج ایک منافقت کی سیاست کے بارے میں بات کروں گا۔ جو کہتے ہیں ایک محاورہ مشہور ہے کہ بلی پٹاری سے باہر آ گئی یا سانپ پٹاری سے باہر آ گیا، کوئی اس طرح کی مثال ہے۔ تو اس کا منہ بولتا ثبوت پاکستان کے اندر جو اپنے آپ کو مولانا کہتا ہے، ویسے ہم تو مولانا نہیں کہتے، میں تو اس کو بالکل نہیں کہتا، لیکن جو مولانا فضل الرحمان ہے، کچھ لوگوں نے اس کو کہا کہ جناب آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو اگر آپ نے حکومت کے اندر شرکت اقتدار چاہیے تو بلوچستان کے اندر ہم آپ کو، یعنی کہ بلوچستان کی جو حکومت ہے انہوں نے ان کو کہا، انہوں نے کہا نہیں جی مجھے گورنر بنا دیں۔ یعنی کہ یہ جسے کہتے ہیں کہ باولا کتا جو ہوتا ہے نا، جب وہ باولا ہوتا ہے تو وہ اپنے مالک کو کاٹتا ہے، یہ یعنی کہ اقتدار کی حوث کے اندر یہ شخص اتنا پاگل ہو چکا ہے کہ یعنی کہ کہتا ہے کہ کسی طریقے سے میں حکومت کے اندر آ جاؤں یا جسے کہتے ہیں اقتدار کے اندر آ جاؤں، تو گورنرشپ مانگ لی ہے اس نے، بلوچستان کی گورنرشپ مولانا فضل الرحمان نے مانگ لی ہے۔ یہ میں آپ کو انتہائی باوثوق ذرائع سے بتا رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ بلوچستان کے اندر اگر مجھے گورنر بنا دیا جائے تو یہ جو حکومت کے خلاف جو ہم جو بھی اجلاس اور جلسے اور یہ وہ کر رہے ہیں، یہ باقاعدہ جسے کہتے ہیں کہ ختم ہو جائیں گے، اور نہ صرف ختم ہو جائیں گے بلکہ مولانا پھر ایک سرٹیفکیٹ بھی ایشو کر دیتے ہیں کہ جناب پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو تھے یہ کرپٹ ترین تھے اور مجھے ان کی بات میں سمجھ آئی تو اس لیے میں ان کو چھوڑ کے ادھر آ گیا۔ اسی طرح خیر ویورز یہ بات یہ ہے کہ وہ ایک عمران خان ایک لفظ کہتا تھا کہ یہ مک مکا کی سیاست کرتے ہیں، اس وقت ہم بھی اس کو مذاق سمجھتے تھے کہ یار پیپلز پارٹی اور نون لیگ، لیکن دوسری طرف عمران خان نے ایک اور بات بھی کی تھی کہ جب میں ان چوروں ڈکیتوں ڈاکوؤں کے اوپر ہاتھ ڈالوں گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ تمام اکٹھے ہو جائیں گے، اور اس کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ اس ٹائم پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے اوپر یہ سارے جو پاکستان ڈاکو موومنٹ، پی ڈی ایم پاکستان ڈاکو موومنٹ ہے، اس کے اوپر یہ تمام کے تمام ایک ہی کنٹینر کے اوپر اور ان کے جلسوں کے اندر کمپائنڈ جھنڈے بھی نظر آ رہے ہیں۔ ویورز اسی طریقے سے یہ تو میں نے آپ کو ایک باولے کتے کی بات بتائی، اب ایک باولی کتیا بھی پھر رہی ہے۔ وہ تو نہ نون لیگ کی نہ وہ صدر ہے، ہاں نائب صدر ہے، اور اس کو دیکھیں کہ وہ کیا باتیں کر رہی ہے گی، اور یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم حکومت کو یوں کر کے دھرنا دے دیں گے، اور بولے لاہور کے جلسے کے بعد حکومت چلی جائے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شروع میں تو ان کے جلسے تھے، اب وہ جلسے تو ختم ہو گئے، اب جلسیاں رہ گئی ہیں، اس کے بعد ریلیاں رہ جائیں گی، ریلی کے بعد وہ آوارہ جو ہوں گے کچھ لڑکوں کو جمع کیا جائے گا، وہ موٹر سائیکل پہ سلنسر نکال کے گھومے پھریں گے، تو یہ اس کو ریلیاں یہاں پہ پاکستان میں کہا جاتا ہے۔ تو اس نے بھی اسی قسم کی یعنی کہ باتیں کی، تو بات یہ ہے گی کہ اگر فرض کریں، میں آج ایک بات بتا رہا ہوں، اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ میں بہت لوگوں سے میں نے اس چیز کے اوپر تقریباً پچھلا ایک ہفتے سے میں لوگوں سے رائے لیتا رہا، تو اور مختلف یعنی کہ یقین جانیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ میں نے کتنے لوگوں سے یعنی کہ یہ ایک سنگل کویسچن پوچھا کہ ہاں یار، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ دھرنے جلسے یہ وہ کر کے اگر یہ حکومت لپیٹ دیتے ہیں تو کیا ہم لوگ جو ہوں گے خالی ہاتھ بیٹھ جائیں گے، ہم لوگ ایسے ہی بیٹھ جائیں گے؟ نہیں، اس کے بعد ہم حکومت ان کو بھی نہیں کرنے دیں گے، یہ ان کی غلط فہمی ہے، بلکہ ان کو ہم حکومت میں آنے ہی نہیں دیں گے۔ اگلے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو حکومت میں آنے ہی دیں گے، اور اگر یہ کسی ادارے کے ساتھ مکا کر کے اور کوئی شیئر ہولڈرنگ کر کے کوئی کس طریقے سے اگر یہ آ بھی گئے تو ہم اس حکومت کو بھی نہیں چلنے دیں گے۔ اور عمران خان یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر مجھے حکومت قربان کرنی پڑی میں کر دوں گا، ان کو این آر او نہیں دوں گا، اور اس کے بعد میں سڑکوں پر آ جاؤں گا۔ تو کیا خیال ہے؟ تو پھر پتہ لگ جائے گا ان کا بھی، اور پتہ لگ جائے گا کہ ان کے ساتھ کتنے لوگ ہیں۔ عمران خان نے اسلام آباد کے لاک ڈاؤن کی ایک دھمکی دی تھی جب نون لیگ کی حکومت تھی، تو یاد ہوگا کہ انہوں نے پورے اسلام آباد کو اڈیالہ جیل بنا دیا تھا، حالانکہ ان کے جلسے جلوسوں کے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی جاتی، بلکہ ان کے لیے راستے بھی کھول دیے جاتے ہیں، جو بند بھی ہوتے ہیں کھول دیے جاتے ہیں، جاؤ یار جو کر سکتے ہو کر لو، تو کر یہ ابھی تک کچھ بھی نہیں سکے۔ اور ویورز میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، جلسے جلوسوں ریلیوں سے حکومتیں نہیں جاتی۔ اور یہاں پہ میں
पाक फौज के भी, जिसको, क्योंकि पाक फौज का लफ्ज़ मैं इसलिए ले रहा हूँ, मैं बाकायदा अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये लोग कहते हैं खलाई मखलूक, इनको, ये नून लीग वाले इनको खलाई मखलूक कहते थे, और जो मीडिया है वो इनको कहता है मुक्तदर हल्के। तो मेरी उन लोगों से भी गुजारिश है कि जितना बुरा भला आप लोगों को इन्होंने कहा है अपने जलसों में जलूसों में, आपके जर्नेलों को, आपके कर्नेलों को, आपके हर डेकोरेशन अफसर को इन्होंने जितना बुरा भरा कहा है, उसके बाद अगर आप इन लोगों के लिए दिल में नरम गोशा रखते हैं तो आप भी गलत रखते हैं। मुझे एक शख्स गालियां दे तो मैं उसको अपने मोहल्ले में नहीं घुसने दूंगा। कैसे घुसने, क्यों घुसने दूंगा उसको? उसने मुझे गालियां दी हैं, बेशक उसने अपनी कब्र के अंदर एक बिच्छू पैदा किया है हर गाली के बाद, लेकिन फिर भी मैं उसको नापसंदीदा तरीन शख्सियत करार दे दूंगा। और व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैंने लोगों से पूछा कि हाँ भाई ये इस किस्म का माहौल है तो आप इसमें क्या कहेंगे, तो वो एक ही बात करते हैं, और ज़्यादातर लोग वही बात करते हैं कि हमने इमरान खान को चोरों, डाकुओं, डकैतों को पकड़ने के लिए बनाया था, हमने इसलिए नहीं बनाया था कि टमाटर सस्ता कर दो और आलू सस्ता कर दो, प्याज सस्ता कर दो। ये तो हर दौर के अंदर होता है। किसी दौर में आलू जो था वो 8 आने रुपए, 8 आने किलो बिकता था, तो उस वक्त का कंपेयर कर लें आप तनख्वाह का और आज का कंपेयर कर लें, तो बात ये है कि महंगाई जिस तरीके से ये जिम्मेदार होते हैं, ये हर साल, हर 2 साल के बाद शुरू हो जाते हैं कि जी गंदम की इमदादी कीमत बढ़ाओ, गन्ने के काश्तकार शुरू हो जाते हैं जी गन्ने की इमदादी कीमत बढ़ाओ। नून लीग के दौर के अंदर चीनी 140 रुपए किलो तक पहुंची थी। उसके बाद होता क्या है कि 140 रुपए किलो के हिसाब से भी चीनी लोगों ने खरीदी है, लेकिन मसला यह था कि उस वक्त बाँ इसलिए नहीं की गई, इसलिए ये शोर शराबा नहीं किया गया कि ये जो मुस्लिम लीग का मीडिया सेल है, और दूसरी बात यह कि इनका जो ख़रीदा हुआ मीडिया है वो आवाम से इस किस्म की राय लेता ही नहीं था। यानी कि हमजा शहबाज से एक दफ़ा कौमी असम्बली के बाहर पूछा, यानी कि जिसे कहते हैं पार्लियामेंट हाउस के बाहर पूछा कि आपको पता है आलू किस तरह किलो है, प्याज किस तरह किलो, तो उसने जवाब ये दिया था कि मैं कोई सब्जी मंडी से नहीं आया। और यही सवाल आप इन लोगों से जब पूछते हैं तो वो उसका सीधा जवाब देते हैं कि बिल्कुल हमें मालूम है कि महंगाई हुई है। महंगाई क्यों हुई है? महंगाई इन्हीं लोगों की वजह से हुई है, इन्हीं लोगों ने करप्शन की है, इन्हीं लोगों ने मुल्क लूटा है। ये जो ऑरेंज लाइन ट्रेन लाहौर की चल गई है, अब ज़रा पंजाब हुकूमत का जो लाहौर का बिजली का बिल है जो वापडा को उन्होंने देना, ज़रा वो तो पता करेंगे कितना बना। इन्होंने तो ऑरेंज लाइन ट्रेन चला दी। मैंने अपनी एक वीडियो के अंदर बहुत पहले कहा था, बल्कि मैंने जब मैं अखबार के अंदर लिखता था, कॉलम लिखता था, तो मैंने उसके अंदर एक कॉलम के अंदर एक लफ्ज़ लिखा था कि हमें वो मोटरवे नहीं चाहिए जिसके ऊपर ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा हो वो जाहिल हो। जाहिल ड्राइवर के लिए मोटरवे क्या आप रनवे बिछा दें? वो तो जाहिल है। तो इसी तरीके से मैं ये भी बात करूंगा कि हमें हर चीज़ की ज़रूरत है। हम भी तरक्की याफ्ता बनना चाहते हैं, हम भी तरक्की याफ्ता कौम के उसमें आना चाहते हैं। हमें मेट्रो बसों की भी ज़रूरत है, ऑरेंज लाइन की भी ज़रूरत है, हमें बुलेट ट्रेनों की भी ज़रूरत है, लेकिन वो ज़रूरत उस वक्त है कि हम अपने वसाइल से बनाएं, कर्जे लेके ना बनाएं। हम अपने वसाइल से बनाएं, या हमारे पास हमारा मुल्क इतना दौलतमंद हो कि हम बाजार को, जिस तरह ये अरब ममालिक होते हैं, पैसा देते हैं चीज़ खरीदते, इस तरह का हो। ये ना हो कि जनाब आप कर्ज पे हमें बना दें और उसके बाद हम आपको सब्सिडी देते रहेंगे आवाम को टिकट सस्ता दे देंगे और सब्सिडी की शक्ल के अंदर जो है ख़जाने के ऊपर मजीद बोझ आ जाएगा। तो बात ये है कि ये जो प्लानिंगें हैं, अब इसाक डार साहब के अल्फाज सुने जी। आजकल इसाक डार के बारे के अंदर लोग क्या कह रहे हैं, कहते हैं जी उसने, यानी कि ये एक मीडिया सेल है नून लीग का जो इसको प्रमोट कर रहा है कि जी इसाक डार ने तो 4 साल तक डॉलर जो था वो एक जगह पे मुंजमद रखा। तो बात यह है कि सिर्फ उनसे ये पूछें इसाक डार से कि उन 4 सालों के अंदर जो डॉलर आपने मुंजमद रखा हुआ था, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से कितने अरब खरब रुपए छपवाए आपने, और वो कर्जा जो था हुकूमत पाकिस्तान पे चढ़ा। यानी कि खरबों रुपया आप डेली की तादाद में छपवाते थे। सिर्फ डॉलर को 120 रुपए के ऊपर मुंजमद रखने के लिए खरबों रुपया आप डेली छपवाते थे स्टेट बैंक से, और स्टेट बैंक छापता था, और वो क्योंकि जाहिर बात है आप वजीर खजाना थे, और वो कर्जे की सूरत में हुकूमत पाकिस्तान को देता था, यानी हमारा बैंक ही हमें कर्जा देता था।
ایکچول یہ جو ڈالر یہ جو نوٹ چھپتا ہے نا ویورز، یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ اس طرح ہوتا ہے کہ حکومت پاکستان جب نوٹ چھپواتی ہے تو جتنے ارب روپے انہوں نے چھپوانے، اتنے ارب کا سونا جو ہوتا ہے وہ اسٹیٹ بینک کے خزانے میں رکھا جاتا ہے کہ ہمارا اثاثہ جو ہے یہ اتنا سونا جو ہے اس کی مالیت کے نوٹ چھاپ دیں۔ یہ سونا مونا نہیں رکھتے تھے، یہ تو کہاں رکھتے تھے، یہ تو بس نوٹ چھاپتے تھے اور حکومت کے اوپر قرضے پہ قرضہ چڑھا دیا انہوں نے، جس کو سرکولر ڈیٹ کہتے ہیں۔ تو سرکولر ڈیٹ کے اندر جو اربوں روپے کا اضافہ ہوا تھا اور جو پر ڈے پاکستان کو، یعنی کہ حکومت پاکستان کو، فیڈرل کی حکومت کو جو پر ڈے اس کے اوپر سود ادا کرنا پڑتا تھا وہ بھی لاکھوں روپے میں تھا، لاکھوں روپے پر ڈے صرف سود کی مد میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو ادا کیے جاتے۔ تو بات یہ اسی طریقے سے زرداری صاحب کے پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں جب زرداری صاحب صدر تھے جو مفاہمت کے بادشاہ کہلاتے ہیں، اچھا یہاں پہ میں ایک اور، ان کے دور میں بھی بڑا نوٹ چھپا اور ان کے ایکچول تو ویورز اگر اسحاق ڈار کو آپ کریڈٹ دیتے ہیں کہ اس نے 4 سال تک ڈالر کو ایک جگہ پہ منجمد رکھا، تو آپ پرویز مشرف کو بھی پھر تو کریڈٹ دیں گے، اس نے تو 10 سال حکومت کی اور 10 سال جو تھا وہ ڈالر جو تھا وہ 60 روپے سے اوپر نہیں جانے دی۔ پھر کریڈٹ تو اس حکومت کو جاتا ہے، کریڈٹ تو پھر ایوب خان کو بھی جاتا ہے کہ جس کے دور کے اندر روپیہ جو تھا وہ اوپر تھا اور ڈالر نیچے تھا، یعنی کہ ہمارے 1 روپیہ جو تھا وہ ہمارے 12 آنے جو تھے وہ 1 ڈالر کے برابر تھے۔ اور پھر اسی طریقے کا کریڈٹ تو ضیاء الحق صاحب کو بھی جاتا ہے کہ انہوں نے تو ڈالر 8 روپے سے اوپر آنے ہی نہیں دیے۔ تو بات یہ ہے گی کہ ڈالر اگر کسی نے منجمد رکھا ہے اور اپنے ایسٹس کے اندر اضافہ کیا، اور پاکستان نے اگر تیز ترین ترقی کی ہے تو فوجی ادوار میں کی ہے، اور یہ جو ہمارے جو جمہوریت کے مزے لینے والے اور جمہوریت کے مزے دینے والے جو سیاستدان ہیں، انہوں نے کون سی ترقیاں کروائی ہیں؟ اسحاق ڈار کے بیٹوں کو دیکھ، قوم کے بیٹے نالائق رہ گئے اور اس کے بیٹے جو وہ اتنے قابل بن گئے کہ انہوں نے امپائرز کھڑے کر لیے متحدہ عرب امارات کے اندر۔ جھوٹ بولتا ہے ٹی وی پہ، بی بی سی کے لرزتی ٹانگوں اور کانپ سینے پہ ماتھے پہ پسینے کے ساتھ یہ بی بی سی کو انٹرویو دے رہا ہے کہ میری تو صرف ایک ہی جائیداد ہے کہ لاہور کے اندر، پاکستان کے اندر، اور پاکستان میں تمہاری یہ کہ تمہاری دوسرے ملکوں میں کتنی ہے کہ میرے بیٹے انڈیپینڈنٹ ہے 18 سال سے کا، تمہارے بیٹے 18 سال سے کون سا کاروبار کر رہے ہیں؟ ان کے پاس تو کاروبار کرنے کے لیے سرمایہ کہاں سے آیا یہ تو بتاؤ۔ سرمایہ تم کبھی نہیں بتاؤ گے کہ کہاں سے آیا، اس کے بعد تم قطری خط لے آتے ہو۔ اور یہاں پہ میں ایک اور بات بتاؤں کہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اور لاہور ہائی کورٹ کے اندر اور پاکستان کے جو سپریم کورٹ ہے اس کے اندر کچھ ججز کو اپوائنٹ کرنا تھا، تو حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں، میں اس کو آج کے بعد ٹاپ ٹرینڈ بنواؤں گا اور انشاءاللہ میں فیس بک کے اوپر اس چیز کو ڈالوں گا کہ یہ ججوں کا جو طریقہ کار ہے گا، جو ججوں کو سلیکٹ کرنے کا، یہ ختم ہونا چاہیے۔ کیونکہ میں آپ کو ویورز بتاؤں کہ نون لیگ نے بڑی چالاکی سے لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اپنے بندے، یعنی کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو جج آ رہا ہے، میں آپ کو بتاؤں جس کو ریکومینڈ کر رہا ہے وہاں کا یہ جو اسلام آباد کا چیف جسٹس ہے اطہر من اللہ، وہ جج ہے کہ جو جیو کے اوپر بیٹھ کے نواز شریف کو ڈیفینڈ کرتا رہا ہے، وہ وکیل تھا، بیسیکلی وکیل سے ہی جج بنتے ہیں۔ اور پاناما کیس کے اندر بھی یہ جسے کہتے ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ تھا، اور باقاعدہ ٹی وی کے اوپر 1 گھنٹہ یہ وہ کرتا رہتا تھا کہ نہیں جی یہ یوں ہے اور یوں ہے، اور باقاعدہ اس کے یہ الفاظ تھے کہ چوری تو اگر جب تک ثابت نہ ہو تو وہ چوری نہیں ہوتی، یعنی کہ بس چوری ثابت نہ ہو تو وہ چوری نہیں ہوتی۔ اور پتہ تو لگتا ہے نا کہ اس بندے کی راتوں رات یہ جو اربوں روپے کا مالک بن گیا، یہ چوری کر کے ہی بنا ہے نا، یا یہ مجھے بتائیں کہ کیا آسمان سے ان کے لیے ڈالر برستے تھے؟ نہیں، ان کا جواب ان کے پاس نہیں ہوتا۔ تو بہرحال اختیار تو حکومت کے پاس ہوتا ہے، یہ جب ریکمینڈ کر کے جسے کہتے ہیں کہ کمیٹی میں بھیجا جاتا ہے قومی اسمبلی کی، تو میں یہاں پہ جو قومی اسمبلی کے ممبران ہیں، لیکن اس کے اندر بھی ایک مسئلہ یہ ہے کہ 4 ممبر جو ہوتے ہیں وہ حکومت کے ہوتے ہیں اور 4 جو ہوتے ہیں وہ اپوزیشن کے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال عوام کو چاہیے
اور یہ جو فیس بک کے اوپر جو بھی لوگ اس چیز کو جسے کہتے ہیں کہ فالو کرتے ہیں، وہ اس چیز کو ٹراپ ٹرینڈ بنائیں کہ ججز کا طریقہ کار، جو ججز کو سلیکٹ کرنے کا طریقہ، یہ تبدیل ہونا چاہیے اور کسی اور طریقے سے ججز بننے چاہیے. یہ اس طریقے سے نہیں بننے چاہیے کہ جناب پہلے وہ وکالت کرتے ہیں، پھر جج بن جاتے ہیں اور پھر چیف جسٹس بن جاتے ہیں اور لاکھوں کروڑوں روپے کی مراعات بھی لے لیتے ہیں. اور ان کی تعلیم کیا ہوتی ہے؟ بی اے، ایم اے، LLB. اس سے بڑی تو کوئی ان کے پاس تعلیم نہیں ہوگی نا. اور یہ جو پبلک سروس کمیشن کے اندر جو اتنے بڑے بڑے دماغ بیٹھے ہوتے ہیں، یہاں سے نہیں لیے جا سکتے جج، ان کو لا وہ کرا کے، یعنی کہ ادھر جائیں نا اور اس کے تھرو آئیں، بالکل چیف جسٹس بنے، جج بنے، جو مرضی بنے. تو ویورز یہ کچھ باتیں تھی جو میں نے آپ کو کرنی تھی. تو عوام سے میری گزارش ہے کہ یہ جو لوگ ہیں گے، جو بہروپی ہیں گے، جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے دونوں ہاتھوں سے، ان کے اوپر کڑی نظر رکھیں. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے. اور آخر میں وہی بات میں آپ سے کروں گا کہ ان افغانیوں کو اس ملک سے جانا چاہیے اور یہ خواتین کی مخصوص نشستیں ختم ہونی چاہیے اور یہ جو ایڈ ہاک جج بن گے یہ بھی ختم ہونے چاہیے. تو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا تمام ویورز کو، سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو. اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.